لال مسجد کی جو تاریخ ہے اس کا آغاز کیسے ہوا اور آپ اس میں کیسے شامل ہوئے؟ تحریک دیکھیں، ہمارا ارادہ تو نہیں تھا تحریک شروع کرنے کا، کوئی پلان نہیں تھا، یہ باقاعدہ پری پلان نہیں تھا، بس اللہ پاک لے آئے، ارادے اللہ کے ہوتے ہیں۔ والد صاحب میری آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے تھے اسی لال مسجد میں، اور گورنمنٹ نے کروایا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ جی پاکستان کے مفاد کی خاطر ان کو شہید کیا گیا، مارا گیا، بقول ان کے لفظ تھے مارا گیا۔ ہمیں آج تک نہیں بتایا گیا کہ پاکستان کا وہ کون سا مفاد تھا جو ایک عالم دین کے قتل سے جڑا ہوا تھا۔ پھر اس کے قاتل کو ہم نے پہچانا لیکن اسے باہر بھگا دیا گیا، نیوی ہیڈ کوارٹر سامنے تھا، اس کے گنر خاموش رہے، غائب رہے۔ وہاں سے میرا مائنڈ سیٹ چینج ہونا شروع ہوا کہ یہ تو بڑی گڑبڑ ہے بھائی، اگر کوئی بندہ حق اور سچ بولتا ہے تو مار دیا جاتا ہے۔ حق اور سچ بولنے والے کو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس کو مارنے آئے تو وہ 5-6 کو مارے، پھر بے شک دنیا سے جائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلابیب کے متعلق فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نے 7 کو قتل کیا اور پھر انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ تو میں نے کہا یہی ہونا چاہیے، اس وقت میرے ذہن میں یہی حدیث آئی کہ اس نے 7 کو مارا اور پھر انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ تب میں نے سوچا کہ ایسے گزارا نہیں ہونا، کچھ سیکھو اپنے دفاع کے لیے۔ یہ مگرمچھ ہیں تو مگرمچھ کے دانت توڑنے چاہیے یا آنے چاہیے، توڑنا کیسے؟ اس وقت بھی ہمارا تحریک چلانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن سن 2007 میں مشرف نے پالیسی بنائی کہ مسجدیں کم سے کم کی جائیں۔ اس میں ہمارا مدرسہ تو سر فہرست تھا، مشرف کو یہ بات بری لگتی تھی کہ 1 بجے کے قریب 1:30 بجے کے قریب یہاں، مطلب اس وقت 7,000 بچی تھی، بچیاں ہی بچیاں ہوتی ہیں، برقے، میں باہر آتا ہوں سڑک پہ برقے، اس سے میں بہت دھمکیاں وغیرہ ملتی تھیں۔ تو وہ وہاں سے یعنی اس کو ہمارے سے پرخواش شروع ہوئی، اور پھر یہ کہ میڈیا پہ جو کچھ آ رہا تھا میراتھن ریس اور مثال سینٹر یہ وہ، تو ہم نے پھر اس کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی کہ بھی میراتھن ریس نہیں ہوگی، اور عورتوں کی تو بالکل بھی نہیں ہوگی۔ مردوں کی تو ہوتی رہتی ہے، اس کو دیکھتا کون ہے، مرد ہی ہوتے ہیں، مطلب عورت کو دیکھنے کے لیے مرد اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ عورتوں کو بھگائیں گے تو ہم تو بھاگنے کی اجازت نہیں دیں گے، روکیں گے، باقاعدہ ہم نے انہیں کہا تھا آپ اسلام آباد میں کر کے دکھائیں، ہم آپ روکیں گے، اور ہم ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کرو، ہم روکیں گے۔ تو اس وقت بھی ہمارا تحریک کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے مسجدیں گرائیں، مسجد امیر حمزہ گری، پہلی مرتبہ ہمیں صبح تہجد ٹائم اطلاع ملی، غازی صاحب شہید رحمہ اللہ نے بتایا جگہ کے مولانا صاحب کو کہ مجھے اطلاع ملی ہے مسجد امیر حمزہ جو ہے وہ مری روڈ سے جو راستہ آتا ہے اس کی طرف اسے گرا دیا گیا ہے، بچے لبے سڑک بیٹھے ہیں، قرآن پاک شہید ہیں۔ ہم اس وقت گئے، چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، ان کو چپ کرایا، بٹھایا، کھلایا پلایا۔ جنوری کی سخت ٹھٹھرتی ہوئی راتیں تھی، اس وقت ٹھنڈ بہت پڑتی تھی اور کورا جمع ہوا تھا۔ ان کے استادوں کو یہ لے گئے تھے اٹھا کے، یا واللہ عالم کون تھا کون نہیں تھا بچوں کے پاس وہاں پر۔ پھر ہم نے لڑکے بلا کے اس کی تعمیر شروع کی، تو علماء 1000 کے قریب اکٹھے ہو گئے اور موت پہ بیعت کی، جس میں قاضی عبدالرشید صاحب، ظہور احمد الوی صاحب، یہ سارے حضرات تھے۔ اب یہ تو موت پہ بیعت کر کے آ گئے، اور حکومت نے آ کے پھر سے ہماری بنائی ہوئی دیواریں پھر گرا دی، ہماری بچیاں پھر پہنچ گئیں۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ قریبی دیکھا آرچرڈ اسکیم میں ایک اور مسجد ابن عباس، وہ بھی گرائی ہوئی ہے۔ جب میں وہاں پہنچی آرچرڈ اسکیم میں، تو مسجد کے اندر حال یہ تھا کہ بکروال والوں نے وہاں بکریاں باندھنی شروع کر دی تھی، اور مینگنیاں ہی مینگنیاں تھیں، اسپیکر پڑا ہوا تھا، قرآن پاک شہید پڑے تھے، ممبر الٹا پڑا ہوا تھا، مطلب اس طرح اوراق بکھرے ہوئے تھے قرآن پاک کے کہ دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی مسلمان نے کیا۔ ہماری جان نکل گئی، ظاہر سی بات ہے، ہاتھ پیر لرزنا شروع ہوئے۔ ہم نے جلدی قرآن پاک کے اوراق اٹھائے، صفائی کا سامان منگوایا، صفائی کی، کانٹے اکٹھے کیے، مسجد کا راستہ بند کیا، اعلان کیا کہ یہاں بکریاں اکٹھی نہ کریں، اگر کی تو پھر ہم اس سے نمٹیں گے، کیونکہ وہ بات نہیں سنتے۔ علاقے بڑے ماشاءاللہ متکبرین کا علاقہ ہے، وہ سارے زمین کے فرعون اسی علاقے میں اکٹھے رہتے ہیں۔ یہاں یہ 2 مسجدیں آمنے سامنے آ گئیں، ہم ایک کو بچاتے تو دوسرے پہ حکومت پہنچتی، دوسری کی طرف جاتے تو پہلے پہ حکومت آ جاتی۔